رواں ماہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کے دوران داعش خراسان کے 3 دہشت گرد ہلاک کیے گئے، جن میں ایک افغان شہری بھی شامل تھا۔ باجوڑ میں آپریشن سر بکف کے دوران دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ احسان تاجک خودکش بمباروں کو پاکستان لانے اور تربیت دینے کا ذمہ دار تھا۔ دھماکے میں 67 قیمتی جانیں شہید ہوئی تھیں۔ احسانی 2022 کوچہ رسالدار دھماکے میں مرکزی سہولتکار تھا اور اس دھماکے میں 67 قیمتی جانیں شہید ہوئی تھیں۔ داعش خراسان کمانڈر محمد احسانی عرف انوار مزار شریف میں ہلاک ہو گیا ہے۔ افغانستان کے شہر مزار شریف میں داعش خراسان کا کمانڈر محمد احسانی عرف انوار ہلاک ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق تاجک نژاد احسانی 2022 کے پشاور کوچہ رسالدار دھماکے میں مرکزی سہولتکار تھا، جس میں 67 افراد شہید ہوئے۔ احسانی تاجک خودکش بمباروں کو پاکستان لانے اور تربیت دینے کا ذمہ دار بھی تھا۔ رواں ماہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کے دوران داعش خراسان کے 3 دہشت گرد ہلاک کیے گئے، جن میں ایک افغان شہری بھی شامل تھا۔ باجوڑ میں آپریشن سر بکف کے دوران دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا آپریشن میں داعش کے 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں اور ایک افغان شہری بھی شامل ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ بریگیڈیئر مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک کے بعد ایک پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو کامیابیاں مل رہی ہیں اور ان دہشت گردوں کا صفایا کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ جی ہاں، دیکھیں کہ ابھی آپ تسلسل کے ساتھ کامیابیاں اور کامیابی بھی اس طرح کی ہے کہ 2-3 دہشت گرد مارے جا رہے ہیں، تشکیلیں ان کو مارا جا رہا ہے۔ اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا، چاہے وہ نارتھ وزیرستان ہے، کرم کے ایریا میں تھے یا زوب کا علاقہ تھا، اور ریسنٹلی جو ہم نے جو اس میں لکی مروت کے ایریا میں تھے، تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی کامیابیاں جاری ہیں۔ اور اس میں ایک کریڈٹ جاتا ہے جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جن کی بروقت انفارمیشن سے، اطلاعات سے، انٹیلیجنس سے یہ چیزیں ممکن ہوئی ہے۔ اور یقیناً دیکھیں، سیکیورٹی فورسز کا ایک عزم ہے، دہشت گردی چاہے وہ فتنہ الخوارج خیبر پختونخوا میں انوالو ہے یا فتنہ ہندوستان بلوچستان میں انوالو ہے، ایک ان کے ایلیمنیشن مسٹ ہے اور ہر حالت میں ان کے پیچھے جایا جائے گا، اور ان کو یقیناً جٹ سے یہاں سے ہم ان کو ایلیمنیٹ کرنا، اور اس میں یقیناً افواج پاکستان کو جو مقامی لوگوں کی مدد سے، قوم کی مدد سے یقیناً اس عزم میں کامیاب ہو۔ بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جس طریقے سے کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک دہشت گرد کو جو ہے فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کو دوبارہ منظم نہ ہونے کے لیے آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے سیکیورٹی فورسز اور ادارے مزید کیا جو ہے وہ حکمت عملی ترتیب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، حکمت عملی تو آلریڈی ترتیب دے چکے ہیں، فیلڈ مارشل کی قیادت میں آلریڈی سارا کنسپٹ ہے، اسٹریٹجی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ ایک دم ایک طویل جنگ ہے، ایک دفعہ ہم ان کو شکست دے دی تھی اور وہ 2020 تک وہ پاکستان میں امن تھا۔ 2018 کے بعد سے 2020 میں، اور خاص طور پر 2020 میں ہم جب اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو 49 ٹوٹل اٹیک پاکستان میں ہوئے تھے دہشت گردی کے۔ لیکن افغان طالبان کے واپس آنے کے بعد سے یہ دوبارہ ایک دیکھیں سپائک اور سرج ہم نے دیکھی ہیں، اور بیکاز آف افغان طالبان نے ہائٹ آؤٹ کیے، ویپنز دیے، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو ان دہشت گردوں کو ایز اے لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ سو عزم پاکستان کا ہے، شکست ہم نے دینی ہے، لیکن یقیناً اس میں قربانیاں بھی دینی ہوگی، اور یہ جو جد و جہد ہوگی تھوڑی سی طویل ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی انشاءاللہ شکست ہوگی۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بنو گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے بڑا کلیئر میسج دیا تھا کہ افغانستان کی عبوری حکومت کو پاکستان اور خوارج میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے بالکل بھی۔ دیکھیں جی، ان کے پاس تو واضح طور پر پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے، یا فتنہ الخوارج ہے یا فتنہ ہندوستان ہے یا پھر پاکستان ہے، انہیں سلیکٹ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جنرل اسمبلی سے ایڈریس کرتے ہیں، وہاں بھی پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی دیکھیں جو ایک کوارٹرو پائٹائٹ جو ایک سیشن ہوا ہے نیو یارک میں، پاکستان، رشیا، چائنا اور ایران کا، ادھر بھی انہوں نے کنسرن اور افغانستان کو وارننگ دی ہے۔ جو دہشت گرد گروہوں کو انہوں نے نام لیا ہے کہ جس میں فتنہ الخوارج کی بات کی، فتنہ ہندوستان کی بات کی، جیش عدل کی بات کی، IS کی بات کی ہے اور اس کے القاعدہ کی بات کی ہے، انہوں نے کہا ان کو ڈسمینٹل کر ایکشن لے، ورنہ اس کا مشکلات افغانستان کے لیے ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان دیکھیں
पाकिस्तान भी पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है। पाकिस्तान विल कंटिन्यू स्ट्राइक्स करता रहेगा एज एंड व्हेन, जब पाकिस्तान को थ्रेट करता है। और यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी हमें ये अलो करता है, अगर किसी नेबरिंग कंट्रीज से अगर मुल्क पे हमले होते हैं तो हम वो तो वहाँ जाके एक्शन ले सकते हैं, तो वो भी हम लेंगे। और जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको भी कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इसको सीरियस ले रही है, स्पेशली अमेरिकन को ने भी रियलाइज किया है। दैट्स वाई वो बगराम एयरबेस की भी बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।